السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت 153 سے 163 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والوں، تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں باب 4 استعمال ہوا ہے، آمنو اور استعینو، یہ باب 10 ہے۔ باب 10 میں الف سے 3 تھا، اور یہ یہاں پر فعل امر استعمال ہوا ہے کہ اے ایمان والوں تم مدد طلب کرو، استعینو۔ باب 10 جو ہے کسی چیز کے لیے مدد طلب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے صبر اور نماز سے، اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، صبر کرنا سیکھیں انشاءاللہ۔ آیت 154۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اور نہیں کہو انہیں جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ لا ناہیہ استعمال ہوا ہے یہاں، اس سے جو ہے جب کوئی چیز کسی کو کرنے کے لیے روکا جاتا ہے جب استعمال ہوتا ہے۔ اور تقولو نہیں کہو، یقتلو جو اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، یہ فی سبیل اللہ ہے اللہ کی راہ میں، یہ اصل شہید ہیں، یہ جو اللہ کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے شہید ہوتے ہیں، اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں۔ وہ نہیں جو ایکسیڈنٹ میں مر گئے یا کسی نے قتل کر دیا تو وہ شہید ہو گئے۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہیں کہو، بل یہ استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز کو صحیح کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں۔ ولیکن بھی استعمال ہوتا ہے بل کی طرح، لیکن اس کے بعد نگیٹو حرف نہیں استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی کسی چیز کو صحیح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ لا ناہیہ، اگر آپ کو کہنا ہو تم جاؤ تو اس کے لیے آپ کہتے ہیں عربی میں اذهب، اور اگر کہنا ہو تم نہیں جاؤ تو یہ لا ناہیہ استعمال ہوتا ہے، اور جو اس کے بعد جو فعل آ رہا ہوتا ہے اس کو مجزوم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے مطلب ہوتا ہے اس کا تم نہیں جاؤ یا تم نہیں کہو یا تم نہیں کرو، اس کی فعل کے حساب سے۔ یہاں پر اس کی مثالیں دی ہوئی ہیں، تذہبو تم جاتے ہو یا جاؤ گے، لا تذہبو تم نہیں جاتے ہو یا جاؤ گے۔ یہ نارمل لا ہے جو نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے صرف، اور یہ لا جو ہے استعمال ہوتا ہے فعل کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ، اور اس کا آخری لفظ جو ہے مجزوم کر دیتا ہے، یہ تم نہیں جاؤ، یہ حکم کے اس میں آتا ہے۔ لا تذہبو یہ جمع ہے، اور جمع کرنے کے لیے جب مجزوم کرتے ہیں تو نون کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تم سب نہیں جاؤ نارمل ہے، تم سب جاتے ہو، یا لا جو نارمل استعمال ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں تم سب نہیں جاتے ہو یا جاؤ گے، تو حکم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بل جو ہے وہ حرف عطف ہے، یہ کیا کہتے ہیں استعمال ہوتا ہے جب آپ کی کچھ غلطی یا بھول سے کچھ کہتے ہیں تو پھر اس کو درست کرتے ہیں اور درست بات کہتے ہیں اس کے بعد۔ اور لیکن بھی اسی لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو حرف استدراک کہتے ہیں۔ اردو میں جیسے ہم لیکن استعمال کرتے ہیں، یہ اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے منفی لفظ سے پہلے آتا ہے، صحیح ہے، اور پہلے آنے کے اور نفی کرتا ہے جو اس کے بعد آنے والا لفظ ہے، اس کا تعلق سے جیسے ہم نے پڑھا کہ تم شعور نہیں رکھتے۔ آیت 155۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور تم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ وَلِنَبْلُوَنَّکُم بہت ہی خوبصورت لفظ ہے یہاں پر، لام یہ بھی ایمفیسس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو لام توکید کہتے ہیں، اور نون جو ہے یہ بھی ایمفیسس کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کو جو ہے نون توکید کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ ابھی اس میں دونوں لفظوں کا ترجمہ تو آپ اس میں شامل نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دو لفظ ایمفیسس کے استعمال ہو رہے ہیں جس میں زور دیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ضرور ہوگا، یہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ضرور آزمائیں گے، وہ خوف سے، بھوک سے، مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ باب دو استعمال کر رہا ہے، باب دو جو ہے وجہ اور شدت بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے صابرین کو خوشخبری سنا دو۔ وہاں تھا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو صبر کرنا سیکھیں انشاءاللہ۔ یہ لام و توکید یہ استعمال ہوتا ہے شروع میں، اس کو لام و ابتدا بھی اس لیے کہتے ہیں، تاکید کے لیے، اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے وذکر اللہ اکبر، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ نون توکید استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ نون توکید جو ہے اس کو جو عربی دانشور ہیں وہ اس کو انرجیٹک نون کہتے ہیں، اور میرے استاد اس کو بھاری مرکب نون کہتے تھے۔ یہ خاص طور پہ کسی چیز کے لیے زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مبشر یہ باب دو ہے، اور یہ اس میں فعل امر استعمال کیا ہے جس میں حکم ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ باب دو جو ہے وہ وجہ اور شدت کے معنی دیتا ہے، اس کا مطلب ہے صابرین کے لیے کتنی سعادت ہے کہ اللہ جو ہے ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دو۔ آیت 156، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اور جب کوئی انہیں مصیبت پہنچے وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ کے لیے ہیں اور یقیناً ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نارملی جب کسی کا انتقال ہوتا ہے جب پڑھتے ہیں، یہ ہمیں ہر اس وقت پڑھنی چاہیے جب ہمیں کوئی مصیبت پہنچے۔ اذا یہ شرط ہے، اور اصابت باب 4 ہے جس میں کہ کوئی عمل اپنے آپ خود کیا جاتا ہے، مصیبت یہ اس کا اسم فاعل ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر جب کہہ رہا ہے اور جب انہیں جو صابرین ہیں، جب ان پہ کوئی آزمائش آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اوپر، تو وہ صبر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصابتہم باب 4 ہے، باب 4 میں جو ہے حمزہ اس سے پہلے ایڈ کر دیا جاتا ہے، مصیبتن اس کا اسم فاعل ہے، اسم فاعل میں جو ہے جو فعل مضارع سے بنتا ہے اس لیے اس کا حمزہ ڈراپ کر دیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے باب 4 اس نے خود عمل کیا، جیسے نزلہ اترا، اس نے انزلہ اس نے اتارا، تو یہاں پر جو ہے جب کوئی اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آیت 157، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمت ہے، اور یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جن کی آزمائش ہوئی تھی، ان پہ مصیبتیں آئی تھیں اور انہوں نے صبر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر صلوات، رحمتیں، نوازشیں اور عنایتیں ہیں اللہ کی ان کے اوپر، اور رحمت ہے۔ اولئک هم المہتدون، اور یہ وہ لوگ
ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ مہتدون اسم فاعل ہے باب 8 کا، الف یہاں ڈراپ ہوا ہے اور تا نشانی ہے باب 8 کی۔ مہتدون اسم فاعل ہے باب 8 کی، اس میں جو ہے اس کا طرح بنانے کا طریقہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اس میں الف اور تا تین حرف کے ورڈ کے ساتھ ہدایہ کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے، اور جب اس کا مضارع بناتے ہیں تو الف جو اس کا ہے وہ حذف ہو جاتا ہے اور یہتدیو بنتا ہے، اور اسم فاعل بنانے کے لیے یا جو ہے وہ میم میں تبدیل ہو جاتا ہے اور میم پہ پیش ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ ناقص لفظ ہے اس لیے اس کا جو ہے تیسرا لفظ جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے یا گر جاتا ہے تو مہتدون بنتا ہے۔ کبھی بھی واو سے پہلے زیر نہیں آ سکتا ہے، اس لیے دال کے زیر کو پیش سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور جو مہتدون ہے یہ خود اپنا کام کوشش کے ساتھ کرنا، تو ہدایت پانا اتنا آسان کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے کیونکہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہوئی ہوتی ہے۔ آیت 158 إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، سو جو بھی کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو کچھ گناہ نہیں اس پر کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے، اور جس نے اپنی خوشی سے کوئی نیکی کری تو بے شک اللہ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ٹاپک تھوڑا چینج، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، کیونکہ یہاں پر لفظ شاعر استعمال ہوا ہے جو کہ شعور دیتا ہے کسی چیز کے لیے اور آپ کو یاد دلاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ جب حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں نکلی تو صفا اور مروہ کے درمیان وہ کبھی تیز چلتی تھی کبھی ایسا چلتی تھی، تو جب ہم عمرہ کرتے ہیں تو جب صفا اور مروہ کا طواف کرتے ہیں تو اس جگہ پہ ہم تھوڑا سا تیز چلتے ہیں۔ اعتمرہ یہ باب 8 ہے، عمرہ کرتے ہیں کوئی گناہ نہیں کہ الطوافہ طواف کریں، ان تطوع اور کیا کہتے ہیں اللہ جو ہے قدردان ہے اور اللہ کا سب کچھ جاننے والا ہے۔ طوفہ یہ باب 5 ہے اور اس میں جو ہے باب 2 کے ساتھ کے شروع میں تا ایڈ کر دیا جاتا ہے، باب 2 میں دوسرا لفظ جو ہے وہ مقرر لایا جاتا ہے اور اس سے پہلے تا جمع کر دیا جاتا ہے، اور پہلے یہاں پر جو ہے خاص طور پہ اگر پہلا حرف جو ہے سین دعاد تا یا ذا ہو تو جو تا ہے وہ جو ہے وہ تا میں تبدیل ہو جاتا ہے آسانی کے لیے۔ تطوع یہ بھی 5 ہے اور اس میں جو ہے یہ باب 2 میں تا ایڈ کیا گیا ہے۔ یہ باب جو ہے یہ اپنے آپ کو بنایا یا اس کے ایک عمل سے گزر کر کچھ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا کسی چیز کا تبدیلی سے گزرنا۔ آیت 159 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ بے شک وہ جو ہماری نازل کی ہوئی واضح نشانیوں اور ہدایت میں سے چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ یہ آیت جو ہے انا سے شروع ہو رہی ہے جس میں کہ تاکید ہوتی ہے خاص طور پہ
یہ اللہ تعالیٰ تاکید کر رہا ہے جو انزلنا باب 4 ہم نے اتاری کتاب بینات صاحب واضح نشانیاں اور ہدایت وہ جو چھپاتے ہیں. اس کے بعد کے بینا باب 2 ہے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا ان پر لعنت ہے، اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. تو اگر کوئی چیز آپ کو پتہ ہے کہ کتاب میں موجود ہے اور ضرورت پڑتی ہے کسی کو بتانے کی اور آپ چھپاتے ہیں تو اس پہ آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی تاکید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پہ لعنت کرتے ہیں. آیت 160 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. سوائے وہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور انہوں نے واضح کر دیا سو یہی ہیں وہ ان کی میں توبہ قبول کروں گا اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہوں. یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ استثناء کر رہا ہے جن پہ لعنت کی جاتی ہے اور لعنت کرتے ہیں لوگ. اگر آپ توبہ کر لیں تو اور اصلاح کر لیں اپنی اور واضح کر دیں کہ آپ مسلمان ہیں، نظر آ جائے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں سو یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تو وہ توبہ قبول کرتا ہے اور بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. توبہ تو ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، لیکن توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روز صبح شام صرف توبہ کریں اور پھر کوئی کام بار بار کریں. میرے خیال سے ڈاکٹر اسرار نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ توبہ کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ عمل آپ پھر کبھی دوبارہ نہیں کریں گے. تو سچی توبہ کرنی ہے اور اپنی سچی اصلاح کرنی ہے اور بالکل نظر آنا چاہیے کہ آپ جو ہیں اچھے مسلمان ہیں. یہاں باب 2 استعمال ہوا ہے اور یہ باب 4 ہے. اصلاح کر لیں، خود کوشش کر کے کام کرنے کو کہتے ہیں. یہاں پر وجہ اور جو ہے کیا کہتے ہیں شدت ہے کہ اصلاح کرنے میں. آیت 161 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بے شک جو کافر ہوئے اور مرے جب وہ کافر تھے ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت ہوگی. تو کفار کے لیے اگر کوئی مرا اور وہ اس وقت کافر تھا تو اس پہ جو ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی. آیت 162 خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. اس میں رہیں گا مطلب ہے اس لعنت کی حالت میں ہمیشہ رہیں گے اور ان پہ سے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. خالدینہ جو ہے یہ اسم فاعل ہے اور اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جس کو کوئی ہمیشہ رہے. یخفف باب 2 ہے جو کہ وجہ اور شدت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، کوئی کمی نہیں ہوگی. ینظرون باب 4 اور ہے اور یہ مجہول ہے. یخفف باب 2 ہے اور باب 2 میں جو ہے وہ دوسرا لفظ جو ہے وہ مقرر لایا جاتا ہے اور یہ باب جو ہے کسی چیز کی وجہ یا شدت کے معنی دیتا ہے. تو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی عذاب میں. ینظرون باب 4 ہے اور اس میں جو ہے آپ جو ہے عمل خود کرتے ہیں اور مجہول جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے جیسے کہ کسی نے قتل کیا، قتل، اور اگر مجہول ہوگا تو قتلا یعنی کہ وہ قتل کیا گیا. ضرورہ ان کو بالکل مہلت نہیں دی جائے گی. آیت 163 وإلهكم إله واحد لا
الرحمن الرحیم. اور تمہارا معبود یکتا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، صرف تمہارا معبود جو ہے اسی کی عبادت کی جائے گی، اور اس کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، اس کا ہی تو ہم سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ بہت اچھی صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. لا نافعۃ للجنس استعمال ہوا ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ ہر قسم کی جو صفات عبادت کے لائق یا معبود کے اندر ہوتی ہیں اس کی نفی کرتا. تو اس کے علاوہ کسی میں کسی قسم کی بھی صفات نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. الحمدللہ آج کا سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا. PDF فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو جب آپ کلک کریں گے تو ایکسیس ریکویسٹ جنریٹ ہوگی. جب ایکسیس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی، اور میں اس کی پرمیشن دوں گا، تو انشاءاللہ آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے.